جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں بھائی بہن جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں اور بڑا اہتمام کیا تھا اس ڈیبیٹ کے پہلے، تو بس اللہ کے فضل کے بعد آپ حضرات کی محنتوں اور توجہ اور دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ سکا۔ یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جناب جاوید اختر صاحب وہی باتیں کریں گے جو اکثر کرتے آئیں، بلکہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی اکیڈمک انداز میں ڈسکشن ہوگی، اور میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ کئی سارے آرگیومنٹس میں وہاں پہ پیش کروں گا، صرف آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی نہیں، لیکن انہیں کنٹینجنسی ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اسے سمجھانے میں ہی جو ہے 2 گھنٹے گزر گئے۔ تو الحمدللہ بہرحال جو ہوا اللہ کا فضل رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ حق بات سامنے واضح آ گئی، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ سے کئی ساری ایسی چیزیں ہیں یا نتائج ہیں کہ جن کو بڑا خوش آئند کہا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک بات تو یہی کہ بڑے مضبوط انداز سے الحاد کے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا، سو کالڈ مولانا جاتے ہیں، جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح۔ تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے، اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا، لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں اس طرح 2 الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں، اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈیفرنٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں، چائے پی لیں، اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں، نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں۔ یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے۔ ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے، اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب، ساری دنیا میں ایسا ہی ہے، ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ غلط ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں، دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں، بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے، دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ نے مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال پوچھا تھا، اس نے کہا کہ باقی چیزوں کو چھوڑ کر ڈز گاڈ ایگزسٹ پر ہی کیوں بات ہوئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نزدیک گاڈ کا ایگزسٹنس جو ہے وہ در حقیقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور گاڈ پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، چونکہ باقی ساری چیزیں سیکنڈری درجے کی چیز ہے۔ ہمارے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہماری زندگی کا پرپس جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ تو یہ سوال دراصل اس بنیاد پر مبنی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک سیکنڈری اور پرائیویٹ چیز سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، آپ کو صرف مادی اور مٹیریلسٹک جو ہے ترقی کرنی ہے۔ یہی ورلڈ ویو دراصل جو ہے مغربی دنیا نے دیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو مٹیریلزم میں مبتلا کر دیا جائے، اور الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ لوگوں کو حق ان تک پہنچے اور سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ ضرور، ماشاء اللہ۔ اچھا، ڈیبیٹ میں کچھ ٹاپکس ڈسکس ہوئے، اور ویسے تو آپ نے ماشاء اللہ وافی شافی جواب دیا وہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اس 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ کو دیکھے گا تو جن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے ان موضوعات کے اوپر اس کو اچھی معلومات فراہم ہوگی، لیکن چند باتیں ہیں جن کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے، اور جو اس وقت جو وائب رہتی ہے اس میں آپ کو 5 باتیں کہنی ہیں، ٹائم کم ہے، اس میں سے 2 باتیں آپ نے کہہ دیں اور 3 باتیں رہ گئی، تو اس لیے پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو بات رہ جائے اس کو بعد میں ذکر کر دیا جائے۔ جاوید صاحب نے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ مذاہب کی تاریخ چند ہزار سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ 7-8 ہزار سال، اور انسان اس سے پہلے کا ہے، اور یہ جو مذاہب شروع کیے ہیں یہ تعلیم یافتہ لوگوں نے کیے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے جو اس کا ایک چیز ایڈ کی ہے وہ یہ کہ مذہب ایک عرصے تک رہا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا مذہب آیا، پھر تیسرا مذہب آیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا فانی ہے۔ جی اصل میں ان کی پوری توجہ ٹاپک سے ہٹ کے ریلیجن، چونکہ اکثر وہ ریلیجنس پر ہی بات کرتے آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پہ شاید ان کی پہلی ڈیبیٹ ہے، مجھے نہیں نظر آئی۔
تو وہ گاڈ کے ایگزسٹنس سے ڈائریکٹ خدا تک یعنی نہیں، اصلی بندے سے پہلی ریلیجن ڈیبیٹ ہے، جی ہاں اصلی بندے سے پہلی ڈیبیٹ ہے. جی جی، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جشن ریختہ تو تھا نہیں کہ اس میں مثلاً کوئی صحافی خاتون یا کوئی مرد بیٹھ گیا اور اس نے کبھی غالب کا شعر پڑھ دیا اور انہوں نے 5 اشعار کا اضافہ کر دیا اور پھر مستر کے کچھ اشعار حالت اس طرح شاید وہ یہی سوچ کر آئے تھے، وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی میں کچھ بھی پھینک دوں گا یا کچھ بھی کہہ دوں گا. تو اس طرح نہیں ہوا کرتا. اور یہ ایک گڈ لیسن ہیز بین لرنڈ. جتنا صرف ان کے ذریعے بلکہ جتنے بھی لوگ تھے کہ جو الہاد کی طرف سے پیش ہوئے تھے آڈینس میں، ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اہل مذہب کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور یہ صرف انہی کا نہیں بلکہ پورے ایتھیسٹک ورلڈ ویو کا یہ ایک طریقہ رہتا ہے کہ وہ یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ایتھیزم ڈیفالٹ پوزیشن ہے. جی ہاں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو جو بہت سب سے پہلا جو ملتا ہے ایتھیسٹ یا ایتھیسٹک فلسفی جو ملتی ہے، اگر ہم ہندوستان سے ہی لیں تو تقریباً وہ میرے خیال سے 500 سے 600 بیفور کامن ایرا ہے. اور اس سے پہلے بھی مذاہب کے ہمارے پاس یعنی ٹیسٹیمنیز موجود ہیں، آثار ظاہر ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ ان سویلائزیشنز کے یہاں اس سے پہلے سے خدا کا تصور موجود تھا. بلکہ ہر مذہب میں اگر خدا کا تصور ہے، صحیح یا غلط، اس سے قطع نظر، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب سے مذاہب ہیں تب سے انسانیت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ خدا ہے. خدا کی تشریح میں تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہوا. صحیح. اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ مذاہب آئے اور چلے گئے، خدا فانی ہو گیا، تو وہ مذہب غلط تھا اس لیے فنا ہو گیا. اس کا خدا کہاں فانی ہوا؟ خدا تو باقی ہے. صحیح مذہب آج بھی باقی ہے. ہر مذہب فیت مانگتا ہے. یہ تو ایسے سردرد والی چیز ہے، پتہ نہیں یہ کس کھول میں مبتلا ہیں، اس سے کیوں نہیں باہر آ رہے ہیں. اصل میں رچرڈ ڈاکنز نے یہ ذکر کیا ہے کہ فیتھ اور بلیف میں فرق ہے. فیتھ وہ ہے جو ارریشنل ہو اور اس کے پیچھے ایویڈنس نہ ہو، اور بلیف یہ ہے جو ایویڈنس بیسڈ ہو، ریشنل ہو اور خود آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہو. تو وہ ان کا اپنا ہے بھی نہیں. انہوں نے وہاں سے لیا اور اس پہ ان کو پورا فیتھ ہے. جی ہاں، اس پہ وہ غور نہیں کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو وہ ہمیشہ سے ہر ڈیبیٹ میں یہی کہتے ہیں. اسی لیے میں نے ان کو واضح کیا کہ بھائی فیتھ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ڈیفینیشن فیتھ کی بیان کر رہے ہیں وہ بلائنڈ فیتھ ہے، اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. 2 باتیں انہوں نے اور کہی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انسان کی پیدائش رینڈم ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انصاف انسانی تصور ہے. اس کو کیسے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس وقت بھی جواب دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں. انسان کی پیدائش رینڈم ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے، ہمارے ورلڈ ویو کے اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں. اب ان حضرات کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم بھیجے گئے اس دنیا میں تو خدا نے ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسی لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رینڈملی آ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی خدا کا اور انسان کا درجہ کیا ہے. وہ خدا ہے، آپ کا امپلائی تھوڑی ہے جو آپ سے پوچھے گا. تو ہم اس دنیا میں آئے، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رینڈم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایک مقصد کے تحت آئے. دوسری بات یہ کہ جو رینڈمنس ہے نا، تو اس کا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ ہم ہیں، خدا نہیں ہے. صحیح. یعنی ہمارے لیے ایک انسان کی پیدائش رینڈم ہے. کسی کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد کون اس دنیا میں آئے گا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رینڈملی کوئی انسان آ گیا، لیکن خدا کے لیک آف انفارمیشن. ایگزیکٹلی. تو یہ تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. اور یہ چیز میں نے اپنے اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں بتائی تھی کہ یہ جو یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہی ہوگا ان کے جواب کی بنیاد، یا پھر یہ کہ وہ ڈاگمیٹک آنسر دیں گے. انصاف انسانی تصور ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ آگے پیچھے کرتے رہے. انصاف انسانی تصور ہے، اور انہوں نے کہا کہ نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر نیچر میں انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے. تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے، انصاف کو لانے کے لیے؟ اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز.